السلام علیکم ناظرین، آج کا وظیفہ خاص طور پر ایسے افراد کے لیے ہے جو اپنی بات کسی سے منوانا چاہتے ہوں یا اپنے حق میں بات کروانا چاہتے ہوں، یا کسی حاکم یا افسر سے ڈر یا خوف آتا ہو، یا آپ کا رشتہ ہو گیا ہو اور کسی فرد کی رکاوٹ یا نہ ماننے کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہو۔ اکثر ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جن سے ان کا رشتہ طے پایا تھا پہلے وہ مان گیا تھا اور اب کسی وجہ سے نہیں مان رہا، یا اس کے گھر میں سے یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی عورت ہے جو رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے، یا آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس میں کوئی ڈیل ہے یا کسی کے نہ ماننے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور نہ کہنے والا ہاں کہہ دے گا، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ کیسے ہوگا۔ اس کو بہت سے افراد نے کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ بہت ہی با اثر وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، یعنی کہ نہ صرف بزرگان دین نے بتایا، آگے لوگوں نے کیا اور اس کا فائدہ بھی حاصل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں ناظرین، آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے اول و آخر، اور صرف 3 مرتبہ سورہ رحمان کی یہ آیت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور پھر آپ کمال دیکھیں کہ نہ کرنے والے کی ہاں کیسے ہوتی ہے، اس کی نہ ہاں میں بدل جائے گی۔ اور ایک بات آپ یہاں پر نوٹ فرما لیں کہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ پڑھنے کے بعد، یعنی کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد، آپ نے کسی اور سے بات نہیں کرنی، بلکہ اسی شخص یا اسی افسر، اس بندے سے اپنے بات کرنی ہے جو نہ کر رہا ہے، جو نہیں مان رہا ہے۔ اس سے آپ نے بات کرنی ہے جس سے آپ بات منوانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پھر دوبارہ سمجھا دیتی ہوں ناظرین، اول و آخر آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آخر میں آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس متعلقہ شخص سے آپ نے بات کرنی ہے، اس سے مخاطب ہونا ہے، اس سے بات کا ذکر کرنا ہے جو آپ منوانا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کمال دیکھیں اور خود یاد کریں گے کہ واقعی ایک ایسا وظیفہ ہے یہ جو بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی آزمودہ ہے۔ ایک بات یہاں پر نوٹ فرما لیں کہ جو بات آپ منوانا چاہتے ہیں وہ جائز ہونی چاہیے، ناجائز کرنے والا نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وظیفہ کرنے کے لیے اس پر یقین آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر کام کو ممکن کرتی ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر المطلق ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے کرنے پر، اس کے قادر ہونے پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کرتے رہا کریں اللہ کے راستے میں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود یاد رکھیں گے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ناظرین اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیو ویڈیو کی آپ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اپنی بہن کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔